حمدا و صلاة و سلاما اما بعد عن عبد الله بن ابي قيس عليه الرحمة قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر قالت كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13 رواه ابو داود۔ حضرت عبداللہ علیہ الرحمہ یہ تابعی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسئلہ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی رکعتیں پڑھتے تھے وتر کے ساتھ، یہ مسئلہ پوچھا۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ 4 اور 3۔ کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 4 رکعتیں پڑھتے اور 3 رکعتیں، یہ ہو گئے 7 رکعتیں، 4 اور 3۔ اور کبھی کبھار 6 اور 3 پڑھتے تھے، 6 رکعتیں اور 3 رکعتیں۔ اور کبھی کبھار 8 رکعتیں اور 3 رکعتیں، 8 اور 3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سے کم نہیں پڑھا، میں نے نہیں دیکھا جو رات کو آپ نے 7 رکعتوں سے کم پڑھا ہو، وہی 4 سے شروع کیا تھا، 4 رکعتیں تہجد، 3 وتر، تو 7 رکعتیں ہو گئیں۔ لم یکن یوتر بانقص من 7، 7 سے کم شام کی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور 13 سے زیادہ بھی نہیں، کم از کم 7 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 13 رکعتیں۔ کبھی کبھار اکا دکا زیادہ ہو تو اور بات ہے، چونکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے 15 رکعتیں پڑھی، وہ ہے کبھی کبھار۔ عموماً رات کی نماز زیادہ ہو تو 13 رکعتیں اور کم از کم 7 رکعتیں، 4 تہجد، کوشش کرے 4 تہجد ہو، مجبوری ہے 2 رکعت تہجد، 3 وتر بھی، سبحان اللہ، قیام اللیل تو ہوا، لیکن کوشش کرے کہ 4 تو ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وتر حق ہے ہر مسلمان پر، الوتر حق علی کل مسلم، حق من ثابت، ثابتن سے استدلال کیا امام اعظم نے، اصطلاحی واجب، وتر واجب ہے۔ فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، رواہ ابو داود۔ جو شخص پسند کرے 5 رکعتوں سے وتر بنائے تو بھی ٹھیک، مانا 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر، تو 5 رکعتیں بن گئیں۔ اور جو شخص پسند کرے 3 وتر بنائے تو بھی کرے، زیادہ نہیں کر سکتا تو 3 ہی کرے، 3 تو لازم ہے۔ سبحان اللہ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ وطر ہے، وطر کو پسند کرتا ہے۔ اے قرآن والے تم بھی وطر اختیار کرو۔ ان اللہ وطر یحب الوطر فاوتروا یا اہل القرآن۔ وطر کہتے ہیں اکائی کو، مانا 1 3 5 7 9 11، اس کو کہتے ہیں اکائی ہے وطر۔ اور اس کی ضد ہے طاق۔ طاق مانا 2 4 6، طاق اس کو کہتے ہیں جس کو تقسیم کرو تو دونوں طرف برابر ہو۔ یہ 2 کا عدد یہ طاق ہے، اس کو کہتے ہیں جفت۔ اللہ عز و جل وطر ہے، مانا ایک ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ چیزیں بھی اسی ایک کی مناسبت سے ہوں۔ اتنی مناسبت بھی سبحان اللہ، اگر کبھی کوئی چیز کھاؤ تو 1 کھاؤ یا 3، اس حیثیت سے کہ مناسبت ہو، یہ بھی برکت ہے، اچھا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یا 1 کھجور کھاتے یا 3 کھجوریں یا 5 کھجوریں۔ اور کبھی کسی کو کوئی چیز خدا واسطے دو تو 2 کھجوریں دینے کے بجائے 3 دو گے تو ثواب زیادہ ہے۔ مجبوری اور بات ہے، نہیں تو ٹھیک ہے، تکلیف پھر نہ کرے آدمی، نہیں ہے چیز کم ہے وہ اور بات ہے۔ اپنی طرف سے کوشش کرو کہ اکائی زیادہ بہتر ہے، ہو سکے تو اکائی بہتر ہے۔ میرے پاس کبھی مہمان آتے ہیں، میرے پاس کھجوریں رکھی ہوتی ہیں، کوئی اہم ہوتا ہے تو پھر چائے دیتے ہیں، اگر اہم نہیں تو پھر کھجوریں دیتا ہوں۔ چائے کے لیے پھر زیادہ وقت چاہیے، خالی ہاتھ سے پھر کھجوریں بہتر ہیں۔ پھر کوشش کرتا ہوں، کبھی چاہتا ہوں اس آدمی کو 2 دانے دوں، پھر دل میں آتا ہے کہ سنت ہے 3، مجبوراً 2 دیتا ہوں، ورنہ 3 دانے، یا کوئی اہم ہے تو پھر 5 دانے، چھوٹے دانے ہیں تو تھوڑا زیادہ، بڑے ہیں تو پھر 1۔ تو یہ بات ذہن میں ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس اکائی کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے، اچھی صفت ہے یہ۔ ایک بزرگ نے کسی کو دیکھا، اس نے وہ جفت چیز دی، فرمایا بیٹا آپ کو سنت کا پتہ نہیں، آپ تعلیم یافتہ نہیں کیا کہ آپ نے یہ کام جفت کے طریقے پر کیا؟ اگر آپ کو تعلیم ہوتی، تربیت ہوتی تو آپ یہ طاق طریقہ اختیار نہ کرتے، آپ اکائی کا طریقہ اختیار کرتے۔ بزرگان دین کے قصوں میں ایسے قصے آئے ہیں کہ انہوں نے طاق کا لحاظ رکھا۔ آپ غور کریں، جب ہم رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 بار، بھئی 4 بار کیوں نہیں؟ بھئی 3 بار سنت ہے، بھئی 3 بار سنت ہے، اس کو 2 پڑھے کیا ہے؟ 4۔ بھئی نماز تو ہو جائے گی لیکن اچھا طریقہ یہ آپ 3 کرو، کلی 3 بار کرو، 2 بار نہیں۔ ناک میں پانی 3 بار دو، چہرے کو 3 بار دو، ہاتھ کو 3 بار دو، پاؤں کو 3 بار دو، مسح 1 دفعہ کرو، 2 دفعہ نہ، مسح 1 دفعہ کرو۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اکائی میں ہیں، 1 ہوگا یا 3 ہوگا، 2 4 نہیں ہے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں میں اس اکائی کو مد نظر رکھا۔ تو باریکی کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے، ہر چیز میں وطر کو، وطر منا اکائی کو پسند کرتا ہے۔
دن میں بھی اکائی، رات میں بھی اکائی۔ مغرب نماز بالکل دن کے آخر میں ہے تو یہ دن کے حصہ میں ہے۔ فرض نمازوں میں وتر ہے مغرب کی نماز، اور رات کی نمازوں میں ہے واجب وتر نماز۔ تو دو نمازیں ہو گئی ہیں اکائی والے، وتر والے۔ تو اس حدیث مبارک سے استدلال کیا گیا ہے نماز وتر کی اہمیت کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کی ہے ایک ایسی نماز کی جو سرخ اونٹنوں، سرخ جانوروں سے زیادہ بہتر ہے۔ تمہیں سرخ گھوڑے، سرخ اونٹنیاں ملیں، بہت بڑا مال ملے، آدمی خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ بہتر ایک نماز ہے جو تمہیں ملی ہے، وہ ہے وتر۔ اللہ نے اس کو عشاء اور فجر صادق کے درمیان تم پر لازم بنا دیا۔ جعلہ اللہ لکم فیما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، عشاء نماز کے بعد فجر صادق سے پہلے اس درمیان میں اس کو پڑھو، یہ وتر نماز تمہارے لیے دنیا کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی عبادت کرنے، بالخصوص وتر نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ وآخر دعوانا